بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ممکنہ طور پر آج شب قدر ہو سکتی ہے، تو آج کی شب کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 29ویں شب کو کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں اور دعا اور مناجات میں صرف کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے، تو وہاں روزوں کے 3 مقاصد بیان کیے گئے: لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون اور لعلہم یرشدون، تاکہ بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تاکہ اللہ کے بندے اس کے شکر گزار بن جائیں اور قرآن مجید سے وہ رشد و ہدایت کو حاصل کر لیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی کانٹیکسٹ میں جب اللہ تعالیٰ روزوں کے مسائل آگے بیان کرنے کے بعد اپنے قرب کا ذکر کرتا ہے کہ جب ایک شخص شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دن کو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، رات کو قیام کر رہا ہے، تو اب اس کا اصل مقصود و منتہا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو اور اسی پر ایمان لے آؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ اس طرح سے کیا کہ اس نے شیطان کو بھی قید فرما دیا۔ اب ہمارے ساتھ صرف ہمارا نفس لگا ہوا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شیطان تو قید ہے، پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی، قرآن نے کہا ہے کہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یہ انسان کا نفس بھی انسان کو بار بار گناہ کی اور برائی کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مقصود و منتہا جاننے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب پانا ہے۔ اب سیلف اسسمنٹ کی ضرورت ہے کہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد کیا ہم اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ ہم نے اپنے دامن میں تقوی کی دولت کو سمیٹ لیا؟ دیکھیے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا کہ زندگی کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد تقوی، اور اس تقوی کا حصول رمضان المبارک میں ہو رہا ہے۔ تو جب روزانہ 12 سے 13 گھنٹے ہم، اور بعض ممالک میں 18 گھنٹے لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا، خواہشات کی تکمیل، حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ ایک مشق ہو رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تم نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے پورے مہینے میں اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو گویا کہ ترک حلال سے ترک حرام تک کی ایک مشق ہے، ایک سفر ہے جو رمضان المبارک میں کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے، کیفیت احسان پیدا ہو رہی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حالت روزہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ بند کمرے میں بھوک اور پیاس میں کوئی شخص کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہم اپنی انٹرنیٹ کی براؤزنگ ہسٹری تو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تصور قلب و ذہن سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کاغذات میں اس کی جو کتاب ہماری لکھی جائے، وہاں ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی، وہاں تو پراپر، یعنی ما تصنعون، جو تم کر رہے ہو، بول رہے ہو، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ روزے میں کیفیت احسان ڈیولپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور روز آنا جب ہم بار بار اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، تو فلاسفی آف ورشپ ان اسلام وہ صرف مسجد، ممبر اور محراب تک محدود نہیں ہے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ 12 گھنٹے جو کیفیت ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہے، اب یہ پوری زندگی پر محیط ہو جائے، اور یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسی بسر ہو کہ بقیہ 11 مہینوں میں ان مخصوص گھنٹوں کے اثرات ہمارے اوپر طاری رہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں یہاں کنکلوڈ کروں گا بات کو۔ طریقہ کار کیا ہے؟ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں عطا فرمایا ہے، ہم اس نور کو ضائع کر بیٹھیں۔ برے لوگوں کی صحبت کو ترک کر دیں اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں خود کو مشغول کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعمت تقوی ہمارے ساتھ باقی رہے گی۔